سوال کیا کہ یہ کنڈے کیوں مناتے ہیں، وہ مسجد کے امام ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے، ترمذی کی حدیث ہے اور فلاں فلاں حدیثوں میں آتا ہے۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کنڈوں کا تو دور دور تک کوئی واسطہ اور لینا دینا ہی نہیں ہے، لیکن کچھ بدعتیں ایسی ہوتی ہیں، اسی کوئی دین بنیاد ہوتی ہے، لوگ اس کے اوپر نیا کام کرتے ہیں، جیسا کہ معراج ہوئی لیکن لوگ اس کو منا رہے ہیں، منانا غلط ہے، ہونا ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ تو اس کی کچھ نہ کچھ بنیاد ہے، کچھ بدعتیں ایسی اس کی بیسس ہی نہیں ہے، اور یہ کنڈوں کا تو بیسس ہی نہیں، یہ تو 1300 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات کیا گیا ایک عمل ہے، تو لہٰذا اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں حدیث کتاب سے ہے تو بہرحال ان کو چاہیے کہ وہ دلیل لا کر دیں، اگر دلیل ہوں گے تو انشاءاللہ ہم بھی ضرور منائیں گے کنڈے، لیکن دلیل الحمدللہ اسے کہیں نہیں ملیں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا یوم عرس ہے 15 رجب، تو اس میں عاشقان صحابہ و اہل بیت خصوصیت کے ساتھ کھیر پوری کی نیاز کرتے ہیں، جس کو کنڈے کی نیاز بھی بولتے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ 15 رجب المرجب 15ویں رات گھر گھر گلی گلی مسجد مسجد کھیر پوری کی نیاز ہو، کیونکہ شیطان ان کاموں سے روکتا ہے۔ کہاں دلیل، کیا دلیل؟ تو شیطان کو کرنا ہے ذلیل، اور گلی گلی مسجد مسجد ہم نے کرنی ہے کھیر پوری کی نیاز عز و جل۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین، ان کے شہزادے امام باقر، اور ان کے شہزادے امام جعفر صادق، یہ بڑے با کرامت بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو ان کی ہم نے نیاز کرنی ہے، ان کی برکتیں لوٹنی ہے، نیاز ہوتی ہے اللہ کے لیے، اور ایصال ثواب کی وجہ سے یہ نسبت ہو جاتی ہے کہ امام جعفر صادق کی نیاز۔ اچھا، اس میں یہ جو تصور آتے ہیں کہ بھائی یہ جو کنڈے کی نیاز ہے تو یہ صرف کنڈے ہی میں ہونی چاہیے، یہ ایسا نہیں ہے۔ کنڈے میں ویسے تھوڑی پکاتے، پتیلے میں پکاتے ہیں، تو کنڈے میں جماتے ہیں تو مٹی کے کنڈے سے ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے، جبکہ کورا مٹی کا کنڈا ہو۔ اور اگر آپ نے کسی اور تھال میں جمائی، سپوز کرو اسٹیل میں جمائی یا اور کسی برتن میں، سب میں جائز ہے اور کوئی حرج نہیں اس میں۔ اور یہ بھی ایک غلط تصور ہے کہ بھئی یہ کنڈے کی نیاز جو ہے یا یہ کھیر پوری ہے یہ گھر سے باہر نہیں لے جا سکتے، گھر کے اندر ہی کھانی ہوتی ہے، یہ بھی بالکل غلط تصور ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر سے ہی باہر نکالیں تو بھی جائز، اپنے شہر سے باہر بھیج دیں تو بھی جائز، کسی اور ملک پہنچا دیں جب بھی جائز ہے۔ تو یہ نیاز میں یہ کھیر پوری ہمارے پکائی جاتی ہے، اور یہ جائز ہے، اور جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو ناجائز ہونے کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، اس کو کوئی فرض سمجھے، واجب سمجھے تو ناجائز ہے۔ 22 رجب کے کنڈوں کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ رجب 1440 کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اور آخری عشرے میں سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں کنڈے چلتے ہیں، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی کیا اہمیت ہے سر؟ کوئی اہمیت نہیں ہے جی، شریعت محمدیہ کے اندر یہ ایک بدعت داخل کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جس طریقے سے کئی کہانیاں چل رہی ہیں نا، یہ کنڈے بھی ایک کہانی ہے، اور ظاہر ہے جب بھی کوئی کہانی لانچ کرنی ہوتی ہے امت کے اندر کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ اسے منسوب کیا جاتا ہے، تو یہ کنڈے منسوب کیے ہیں انہوں نے سیدنا امام جعفر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہم السلام اجمعین، المتوفى 148 ہجری۔ وہ کہتے ہیں امام جعفر کسی کو خواب میں آئے تھے، انہوں نے بشارت دی تھی کہ جو رجب کے کنڈے کرے گا تو اس کے لیے یہ بشارتیں ہوں گی۔ یہ تو سٹارٹ ہی خواب سے ہو رہا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نہ امام جعفر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے۔ یہ وہ ایک پراپوگنڈا جو شیعہ کے ہاں چلا اور وہ کنڈے چل رہے ہیں، اور سنیوں کے ہاں بھی چونکہ امام جعفر ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے، ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، ہم خود دیتے ہیں، تو چونکہ اب ان کا نام بولا گیا ہے، جس طرح کہ 11ویں کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بول دیا جاتا ہے تو وہ 11ویں چلنا شروع ہو گئی ہے، اس طرح سنیوں کے ہاں بھی چلنا شروع ہو گئی۔ باقی دوسری طرف اہل سنت میں جو اینٹی شیعہ ایلیمنٹس تھے انہوں نے کوشش کی کہ جی اس سرمنی کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی کہانی ڈیوائز کی۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں 22 رجب کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اس وفات کی خوشی میں شیعہ جو ہے نا وہ کنڈے بناتے ہیں۔ یہ ایک نئی کہانی انہوں نے دریافت کی۔ تو یہ کہانی جب آپ نے دریافت کی ہے تو یہ کہانی دریافت جن لوگوں کے بارے میں کی ہے سر ان کی بھی رائے لے لیں کہ ان کا موقف یہ ہے بھی ہے کہ نہیں، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لیے حضرت معاویہ کی موت یا زندگی
اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں. وہ تو کہتے ہیں ہم ان کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے, ہم ان کو اتنا امپورٹنٹ پرسنالٹی کے طور پہ نہیں مانتے. وہ کیا مانتے ہیں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, لیکن کہتے ہیں اتنا بھی ہم نے سیریس نہیں لیا ہوا ان کو. تو اسی طریقے سے شیعہ کے بارے میں کہانی کرا دی, وہ حضرت معاویہ کی ڈیتھ کا دن منا رہے ہیں, اور یہ سنی بھی ان کے دیکھا دیکھے شروع ہو گیا, ان کا اور چل رہا ہے. یہ اصالہ ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے. لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے, مسئلہ نمبر 74. آپ اصالہ ثواب لکھیں یوٹیوب پہ, ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی, اس میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. 11ویں ہو, میلاد ہو, محرم کی نیاز ہو, یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں, ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں. ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے, لیکن بدعات تو ہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. وہ بھی میں نے اس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں. اس میں 2 طریقے ہیں, یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو, کو خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے, یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت ذبح کے زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا, تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب 2 طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصالہ ثواب کے لیے کر رہا ہوں, حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے, ایک میری طرف سے ہدیہ. تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اصالہ ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے, تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکی ہے. نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی, عقیدہ ہی غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے, ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھے یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں, کیا ان کی رضا کی خاطر ہے, ان کے نام کا ذبح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا. کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے, وہ کہے گا نہیں اللہ کا نام دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی, پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہ جے وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے, جے کھانا کھانا ہے تو اتنے تک ہی سوال رکھو, زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا, یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نیو مسلم ہے, ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا ہوا یا نہیں کیا, تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اللہ اکبر. اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ, آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ, یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو, زیادہ نٹی گریٹی میں نہ پڑھو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اس کا غلط رزلٹ بھی نکال لیا یوسف القرداوی صاحب نے. انہوں نے وہ اسلام میں حلال و حرام ایک کتاب لکھی, اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو غیر مسلموں کے بھی جو ذبیحے چل رہے ہیں نا, اور جو KFC میکڈونلڈ چل رہے ہیں, جو ڈیفینیٹلی ذبیحے ہے ہی نہیں ہے, وہ اللہ کے نام کے کیا, وہ تو مطلب بالکل ذبح والا معاملہ ہی اس کے اندر اس طریقے سے نہیں ہے, نہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں.